بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج میں ایک ٹاپک ڈسکس کروں گا کہ پاکستان میں آمدنیوں کی تقسیم میں ناہمواری کیوں پائی جاتی ہے، یعنی جو ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ انفیئر کیوں ہے۔ ایک طرف تو انتہائی امیر لوگ ہیں لیکن وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، اور ایک طرف انتہائی غریب لوگ ہیں جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم ایڈوانس کنٹریز کو دیکھیں، امریکہ، یورپ کو، بر اعظم آسٹریلیا کے کنٹریز کو، تو وہاں پہ یہ دولت کی تقسیم میں ناہمواری پائی جاتی ہے، لیکن بہت کم۔ یہ جو مطلب ایک انفیئر ڈسٹریبیوشن ہے، یہ وہاں پہ ریشو بہت کم نظر آئے گی۔ جبکہ پاکستان سمیت جتنے ترقی پذیر ممالک ہیں، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، افریقہ کے ممالک ہیں، ان تمام ممالک میں آمدنیوں کی تقسیم میں ناہمواری پائی جاتی ہے، اور یہ فردر بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ تو اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ علاقائی عدم مساوات جو ہے، انٹر ریجنل اور انٹرا ریجنل مساوات بھی پائی جاتی ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں۔ تو یہ کولیکٹیولی ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ انسانوں میں پائی جانے والی دولت کی غیر مساوی تقسیم اور علاقائی عدم مساوات جو ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں۔ اس کی پہلی ریزن جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ پیداواری اثاثوں میں فرق، ڈفرینس ان پروڈکشن ایسٹس۔ ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو پاکستان 1947 میں بنا، تو اس ٹائم پہ جن لوگوں کے ایسٹس زیادہ تھے، جو لینڈ لارڈس تھے، اور ان کو انگریزوں سے جو زمینیں ملیں، اور اس کے بعد انڈسٹریل سیکٹر میں جو لوگ آگے تھے، تو وہ لوگ ابھی تک رچ ہیں، چونکہ شروع میں ان کے ایسٹس زیادہ تھے، اور جس طرح منی میکس منی، تو وہ ایسٹس کی وجہ سے، اپنی لینڈس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید امیر سے امیر تر ہو گئے، اور جن کے پاس ایسٹس نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، تو وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے۔ سیکنڈ ریزن ہے حکومتی پالیسیاں۔ گورنمنٹ نے جو ہے وہ مختلف ڈیوریشنس میں، مختلف ڈیکٹس میں، مختلف گورنمنٹس نے مختلف پالیسیاں بنائیں۔ ان میں سے 1960s میں گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی، اور ڈیلیبریٹلی ارادتاً پالیسی بنائی کہ امیر لوگ جو ہیں ان کو ارادتاً گورنمنٹ نے خود امیر کیا۔ کچھ حالات ایسے کریٹ کیے کہ ان کو ٹیکسوں میں رعایت دی، ان کو سبسڈیز دے دی گئیں، ان کو وہ تمام فیسلٹیز دی گئیں کہ جن کی وجہ سے ان کی انکمس میں اضافہ ہو، اور ملک میں انویسٹمنٹ انکریز ہو۔ اگر کوئی شخص تھا جس کے پاس ایک فرم تھی، ایک فیکٹری تھی، اس نے 2-3 فیکٹریز بنا لیں، گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ جو رچ لوگ ہیں وہ مزید رچ ہوں، تو اس کے بعد ملک میں پروجیکٹس شروع ہوں گے، انڈسٹریز لگیں گی، بزنسز بڑھیں گے، اور وہاں پہ عام لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز ملیں گی، اور ان انڈسٹریز میں، بزنسز میں گڈس پیدا ہوں گی، سروسز پیدا ہوں گی، اور گڈس کو ہم ملک کے اندر کنزیوم کریں گے، عوام کے لیے اویلیبل ہوں گی، اور ایکسپورٹ بھی کریں گے، اور اس سے زر مبادلہ بھی ارن کریں گے۔ لیکن یہ مطلب رچ لوگوں کو مزید رچ بنا تو دیا گیا، لیکن بنانے، ان کو رچ بنانے کے لیے کا جو ایم تھا وہ فلفل نہیں ہو سکا۔ تو ایک یہ ریزن تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں دولت کی تقسیم میں ناہمواری ہے۔ اس کے بعد تیسری ریزن ہے کرپشن اور بددیانتی، کرپشن اینڈ ڈس آنیسٹی۔ جی، پاکستان میں شروع سے ہی مختلف اداروں میں، شعبوں میں کرپشن پائی جاتی ہے۔ ہر سیکٹر سے وابستہ، ہر پیشے سے وابستہ اچھے آنیسٹ لوگ بھی ہیں، سنسیئر کام کرنے والے بھی ہیں، اور کرپٹ بھی ہیں۔ اور جو لوگ کرپشن کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو ناجائز طریقے سے دولت جنہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے، تو وہ امیر ہو گئے، اور جن لوگوں نے کرپشن
بادیانتی نہیں کی، وہ مطلب ایک لحاظ سے ان کی انکمز میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جنہوں نے کرپشن کی۔ چوتھی ریزن ہے افراط زر یا انفلیشن یا مہنگائی۔ جی مہنگائی پاکستان میں شروع سے ہی ہے، 1960 کی دہائی میں پاکستان میں کافی مہنگائی تھی، تو مہنگائی جو ہے اس کی وجہ سے دولت کی تقسیم میں ناہمواری پیدا ہوتی ہے۔ وہ کچھ یوں کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان کو جب چیزوں کی قیمتیں، سروسز کی قیمتیں زیادہ ہوں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ کم انکم والے لوگ جب وہ مہنگی چیزیں لیتے ہیں، مہنگی سروسز اویل کرتے ہیں، تو ان کے پاس سیونگز کے لیے پیسہ نہیں بچتا اور ان کی سیونگز نہیں ہوتی اور ان کے ایسٹس نہیں بن پاتے اور وہ پھر ان کی انکمز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جب مہنگائی آتی ہے، جو رچ لوگ ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں مہنگی بکتی ہیں تو ان کی ویلتھ میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پاکستان میں یہی ہوتا رہا ہے، آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ریزن ہے بڑھتی ہوئی آبادی، رائزنگ پاپولیشن۔ جی پاپولیشن جو ہے پاکستان کی، اگر ہم ہسٹوریکلی بات کریں تو 1947 میں پاکستان کی آبادی صرف 3.25 کروڑ تھی، 3.25 کروڑ، اور اب سن 2023 آج 23 فیبروری ہے، تو پاکستان کی پاپولیشن 23 کروڑ 20 لاکھ ہے، تو ان میں سے کچھ پاکستانی باہر بھی ہیں، تو اتنی زیادہ آبادی جو ہے ان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں ریسورسز نہیں ہیں، کھانے پینے والی چیزیں، استعمال کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ آبادی جو ہے یہ چونکہ ریسورسز کو استعمال کرتی ہے، تو جو چیزیں ہم نے باہر برآمد کرنی ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہوئی آبادی اس کو کنزیوم کر لیتی ہے، تو بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے یہ بھی دولت کی تقسیم میں ناہمواری کی ایک ریزن ہے۔ اس کے بعد آ جائیں غربت، پاورٹی۔ پاورٹی کیا ہوتی ہے؟ پاورٹی کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں، مختلف اکانومسٹ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی ڈیفینیشنز بیان کی ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے، اس کے مطابق ہر وہ شخص پور ہے جس کی روزانہ کی انکم $1 سے کم ہے۔ ایک اور اکانومسٹ ہیں، ان کے مطابق اگر کسی شخص کی روزانہ کی انکم $2 سے کم ہے تو دین ہی اور شی از کنسیڈرڈ ایز پور۔ تو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ پور ہیں جن کی روزانہ کی انکم $1 سے بھی کم ہے۔ تو پور ہونے کی وجہ سے وہ کم فیسلٹیز اویل کرتے ہیں، ان کی سیونگز کم ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مزید غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو غربت جو ہے یہ دولت کی انفیئرنیس کریٹ کرنے میں ایک رول پلے کر رہی ہے، اور اسی طرح جن علاقوں کے لوگ جو ہیں پور ہیں، وہ علاقے جو ہیں وہ وہاں پہ ایڈوانسمنٹ نہیں ہو رہی، چونکہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسٹس کم ہیں، ویلتھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے کہ وہاں وہ انڈسٹری لگا سکیں، بزنس کر سکیں، تو وہ علاقے بھی بیکورڈ ہیں، اور جن علاقوں میں رچ لوگ ہیں جن کے پاس ایسٹس ہیں وہ بزنسز کرتے ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور انویسٹمنٹ ہونے کی وجہ سے، انڈسٹری لگنے کی وجہ سے گورنمنٹ وہاں پہ فیسلٹیز بھی فراہم کر دیتی ہے، اس وجہ سے وہ علاقے جو ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی زیادہ کریٹ ہو گئی ہوئی ہیں، اور وہ علاقے جو ہیں وہ زیادہ ڈیولپ کر گئے ہیں۔ جی نیکسٹ ریزن ہے جاذب سرمایہ ٹیکنالوجی یا کیپٹل انٹینسو ٹیکنیکس۔ جی دنیا میں ٹیکنالوجی بہت پروموٹ ہو رہی ہے، پاکستان ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں ویسے تو بہت پیچھے ہے، جو دنیا میں ٹیکنالوجی آتی ہے پاکستان اس کو 20-22 سال کے بعد اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو بہرحال جو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی جاتی ہے، چاہے لیٹ ہی اڈاپٹ کی جاتی ہے، تو جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو پھر لیبر جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے، جہاں پہ لیبر کام کرتی ہے اب وہاں پہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، 10 بندوں کا کام، 20 بندوں کا کام مشینز
کر لیتی ہیں تو وہ لوگ انمپلائڈ ہو جاتے ہیں. سو ڈیو ٹو انمپلائمنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پھر انکمس آنا بند ہو جاتی ہیں اور وہ پور ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے دولت کی تقسیم میں انفیئرنیس کریٹ ہوتی ہے، اور جو لوگ ٹیکنالوجیکل اڈاپشن کرتے ہیں تو ان کی انکمس میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. جی نیکسٹ ریزن ہے علاقائی عدم مساوات. جی ریجنل امبیلنسز. علاقائی عدم مساوات جس طرح میں نے ڈسکس کیا کہ کسی ملک میں کچھ علاقے ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور کچھ علاقے بیکورڈ ہوتے ہیں، تو علاقائی عدم مساوات اٹ سیلف ایک ریزن ہے دولت کی تقسیم میں ناہمواری کی. وہ کچھ یوں ہے کہ جو علاقے بیکورڈ ہوتے ہیں ان علاقوں کے لوگوں کو جو روزگار کی اپرچونیٹیز ہیں، تعلیم، ہیلتھ، سکلز ڈیولپمنٹ کی، ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی فیسلٹیز کم ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی انکم اور ان کی ایفیشنسی، ان کی آؤٹ پٹ کم رہتی ہے. اور آن دا ادر ہینڈ جو علاقے ترقی یافتہ ہوتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، ایجوکیشن کی فیسلٹیز ملتی ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز ملتی ہیں، ریکریشنل ایکٹیویٹیز اویل کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی آؤٹ پٹ اور انکمس میں اضافہ ہوتا ہے. سو علاقائی عدم مساوات کی وجہ سے لوگوں کی جو انکم کا جو فرق ہے وہ وائڈر ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ رچ اور پور کے درمیان جو گیپ ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. جی نیکسٹ ریزن ہے زرعی پسماندگی، ایگریکلچر بیکورڈنیس. پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، اور 40% سے زائد لوگ ایگریکلچر سیکٹر سے جابس حاصل کیے ہوئے ہیں. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہے وہ ایگریکلچر سے حاصل کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا زراعت کا شعبہ پسماندہ ہے. یہاں پہ ابھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں. کسان جو ہیں وہ لیس اسکلڈ ہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے ان میں، جنرل ایجوکیشن کی کمی ہے ان میں، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایجوکیشن کی کمی ہے، فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈس، اس کے علاوہ مشینری اس کی اویلیبلٹی کم ہے. تو چونکہ زیادہ لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور زراعت کا شعبہ پسماندہ ہے، جس کی وجہ سے دیہاتوں کے لوگ، رورل ایریاز کے لوگ جو ہیں وہ ان کی انکمز کم ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم مہنگائی کی وجہ سے جو ایگریکلچر کے لوگ ہیں وہ مزید پور ہوتے جا رہے ہیں، اور دیٹس وائی کہ جی وہ جو ایک انیکویلٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جی نیکسٹ ریزن ہے بیرونی تجارت کا شعبہ یا فارن ٹریڈ سیکٹر. جی بیرونی تجارت کا شعبہ جو ہے یہ دولت کی انفیئرنیس کریٹ کرنے میں اپنا ایک وائٹل رول پلے کر رہا ہے. وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو لوگ انٹرنیشنل ٹریڈ کے شعبہ سے وابستہ ہیں، یعنی چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ کرتے ہیں، تو چیزیں ایکسپورٹ کر کے تو وہ اس سے کافی پیسہ ارن کر لیتے ہیں، ڈالرز کی صورت میں ارننگ ہوتی ہے. اور ملک کے اندر جو لوگ ایکسپورٹیبل انڈسٹریز سے وابستہ ہیں ان کی انکمز بھی کافی ہائی ہیں. اور اسی طرح جو لوگ جو امپورٹرس ہیں وہ چیزوں کو امپورٹ کر کے تو ملک کے اندر ان کو مہنگے داموں بیچتے ہیں اور ان کی انکم زیادہ ہیں، جبکہ ایسے لوگ جو ان شعبوں سے وابستہ نہیں ہیں اور ان کے جو دوسرے سورس آف انکمز ہیں وہ بھی لیس انکم جنریٹڈ ہیں، تو وہ پور ہوتے جا رہے ہیں. جی نیکسٹ ریزن ہے سیاسی عدم استحکام یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. دیٹ از ون آف دا بگیسٹ ریزنس آف کریٹنگ انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. تو ملک میں جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، جب گورنمنٹ اپنا ٹینور پورا نہیں کرتی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فارن انویسٹرز ملک کے اندر نہیں آتے، انسرٹینٹی فیل کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، نئی آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی نئی پالیسیز لے کے آئے، ٹیکس پالیسی اس کی کیا ہوگی، سبسڈی کی پالیسی کیا ہوگی.
امپورٹیشن پالیسی کیا ہوگی، ٹریڈ پالیسی کیا ہوگی. تو فارن انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے، ملک کے انویسٹرز بھی اپنا پیسہ لے کے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، اور پاکستان میں کافی زیادہ لوگ انویسٹرز، بزنس مین اپنا پیسہ لے کے تو بنگلہ دیش، دبئی، سعودی عرب، یورپ کے ممالک میں جا چکے ہیں اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. چونکہ ان ممالک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، ان کو ایک سٹیبل صورتحال ملتی ہے، تو وہ وہاں جانا پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک میجر ریزن ہے کہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، نہ ملکی نہ فارن، تو جس کی وجہ سے جو پور لوگ ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور رچ سے رچ تر ہوتے جا رہے ہیں. جی یہ ریزنز تھیں کہ جو دولت کی تقسیم میں ناہمواری پیدا کرنے میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور ایز ویل ایز جو علاقائی عدم مساوات ہے اس کو کریٹ کرنے میں بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں. تھینک یو.